नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस मुख्तसर प्रोग्राम में रोज़े की हालत में ग़ीबत यानी चुगली करने के मुताल्लिक़ कुछ बातचीत करूँगा। चुनाचे रोज़े के दो पहलू हैं, यानी रोज़े की दो साइड हैं। एक है ईजाबी और दूसरी है सल्बी। यानी अगर आज के हिसाब से मैं आपको समझाऊं तो एक है पॉजिटिव और दूसरी है नेगेटिव। रोज़ा भी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। उर्दू में इसको बोलते हैं ईजाबी और सल्बी, अंग्रेज़ी में बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव या ईजाबी का मतलब होता है कि कुछ करना, और नेगेटिव या सल्बी का मतलब होता है कुछ ना करना। चुनाचे रोज़ा इन दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि रोज़ा जो है वो सिर्फ़ एक अमल करने का नाम है, यानी रोज़ा वो सिर्फ पॉजिटिव या सल्बी है, उसमें नेगेटिव हिस्सा नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। इन दोनों चीज़ों से मिलकर के रोज़ा बनता है। चुनाचे जब हम कहते हैं कि रोज़ा पॉजिटिव यानी ईजाबी होता है तो इसका मतलब होता है कि रोज़े में कुछ किया जाता है। कुछ क्या किया जाता है? सुबह सादिक से लेकर, सुबह सादिक का वक्त होता है जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है, उसको बोलते हैं सुबह सादिक। तो सुबह सादिक से लेकर के सूरज डूबने तक रोज़े की नीयत से रोज़ा रखना, इसको ये है पॉजिटिव अमल। यानी सुबह सादिक से लेकर के सूरज के डूबने तक रोज़ा रखना, ये पॉजिटिव अमल हुआ। और नेगेटिव का मतलब हुआ कि कुछ ना करना। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि रोज़े की जो दूसरी साइड है जिसमें कुछ नहीं किया जाता, और ये साइड वो साइड है कि जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। आम तौर पर लोग इस तरफ सोचते ही नहीं हैं। बस इसी के मुताल्लिक़ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चुनाचे रोज़े के अंदर झूठ, ग़ीबत, चुगली जो रोज़े की नेगेटिव साइड हैं, इनसे बचना पड़ता है। झूठ से, ग़ीबत यानी चुगली से बचना पड़ता है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु जुन्नतुन, कि रोज़ा जो है ढाल है, ढाल। जैसे पहले ज़माने में ढाल के ज़रिए लड़ने वाला दुश्मन के हमले से अपना बचाव करता था, तो इसी तरह जब मोमिन बंदा रोज़ा रख लेता है तो रोज़े की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। चुनाचे रोज़े की हालत में मोमिन जो बशर्ते कि वो पक्का मोमिन हो, रोज़े की हालत में वो झूठ नहीं बोलेगा, वो ग़ीबत नहीं करेगा, वो किसी को धोखा नहीं देगा, वो चुगली नहीं करेगा। अगर ये हाल है, अगर हमारा रोज़ा इस तरह का है, तब तो हमारा रोज़ा हमारे लिए ढाल बनेगा, वरना ढाल नहीं बनेगा। यही वजह है कि हुजूर ने जहाँ अस्सौमु जुन्नतुन फरमाया कि रोज़ा ढाल है जो तुम्हें झूठ से बचाता है, जो तुम्हें ग़ीबत से बचाता है, जो तुमको चुगली से बचाता है। यही वजह है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फ़ैज़ा काना यौमु सौमि अहदिकुम फ़ला यरफ़स वला यस्ख़ब, कि जब तुम्हारा रोज़ा हो तो रोज़े की हालत में तुम न तो बेहुदा काम करो, वला यस्ख़ब, और न कोई फ़हुश अश्लील बातें करो, बेहयाई की बातें करो। फ़इन साबहु अहद, और अगर तुम्हारे साथ रोज़े की हालत में कोई गालम गलोच करे या लड़ाई करे
تو صرف اتنا بول کر کے الگ ہو جاؤ، انی صائمن، کہ بھائی میرا روزہ ہے اور روزے میں ان تمام باتوں کی گنجائش نہیں ہے، نہ جھوٹ کی، نہ غیبت کی، نہ چغلی کی، نہ لڑائی کی، نہ بیہودہ باتیں کرنے کی، نہ فحش اور اشلیل باتیں کرنے کی، لہٰذا میرا روزہ ہے، جاؤ کسی اور کے ساتھ منہ مارو جا کر کے۔ اس سے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں ان تمام باتوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، روزہ بھی رکھ رکھا ہے اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رکھا ہے اور غیبت بھی کر رہے ہیں۔ غیبت سمجھتے ہیں نا، غیبت کی تعریف اللہ کے نبی نے کی، ذکرُ کا اخاک بما یکرہ، ہر وہ چیز غیبت ہے، ہر وہ چیز غیبت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ایسے انداز سے ذکر کرو جس انداز سے ذکر کیے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہو، اس کو برا کہو، اس کے اندر اس کے نسب میں طعنہ مارو، اس میں کوئی عیب نکالو، بھلے ہی وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، بس یہی غیبت ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے اور جھوٹ کام کرنا بند نہیں کرتا، جہالت کی باتیں کرنا بند نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ روزے کی حالت میں جھوٹ سے اور خاص طور سے غیبت ایک ایسا عمل ہو گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ معاف کرے 80-90% لوگ مبتلا ہیں۔ جہاں بھی 2 آدمی اکٹھے ہوں گے، 3 آدمی اکٹھے ہوں گے تو وہاں تیسرے کا تذکرہ برائی کے ساتھ شروع ہو ہی جائے گا، اور یہی غیبت ہے جس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ غیبت کرنا ویسے تو پورے سال برا اور گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں غیبت کرنا اور زیادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں گناہ کرنا اور زیادہ سخت اور برا عمل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک محدث گزرے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے علماء سلف کے نزدیک غیبت کرنا کتنا برا عمل تھا۔ چنانچہ ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن وہب، یہ 2 صدی ہجری کے مشہور محدث ہیں۔ انہوں نے غیبت سے بچنے کے لیے ایک عجیب نسخہ تیار کیا تھا، ایک عجیب طریقہ۔ اگر ان سے کسی کی غیبت ہو جاتی تھی تو یہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے اگلے دن روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب بھی کسی کی غیبت ہوئی تو اگلے دن روزہ، جب بھی کسی کی غیبت ہو گئی اس سے اگلے دن روزہ۔ کچھ دن تک تو اسی طرح چلتا رہا، غیبت ہو گئی تو روزہ رکھ لیا اگلے دن تاکہ نفس کو سزا دی جائے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد روزہ رکھنا ان کی عادت سی بن گئی، اور روزہ رکھنے میں بھی ایک طرح کا مزہ اور ایک طرح کی لذت ان کو محسوس ہونے لگی۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کے اندر لذت محسوس ہونے لگے تو پھر وہ سزا نہیں ہوتی، اس لیے یہ کہنے لگے کہ اب میں غیبت اگر مجھ سے ہو گئی تو اب میں روزہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ اب روزے میں مجھ کو لذت محسوس ہونے لگی۔ تو اب انہوں نے دوسری سزا تجویز کی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان سے جب بھی کسی کی غیبت ہو جاتی تو وہ 1 درہم صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ مان لو اگر ہم میں سے کسی کی غیبت صادر ہو جائے اور وہ اپنے اوپر دباؤ ڈالے کہ جب بھی مجھ سے کسی کی غیبت ہوگی تو میں 100 روپیہ صدقہ کروں گا، بہت اچھی سزا ہے، آدمی مان جائے گا، رک جائے گا۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ جب بھی کسی کی غیبت ہوتی تو یہ فوراً 1 درہم صدقہ کر دیا کرتے تھے، جب بھی غیبت صادر ہوتی فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ان سے غیبت چھوٹ گئی اور یہ گناہ ان سے جاتا رہا، اس گناہ سے ان کو نجات ملی۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم
روزے کے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھیں. روزہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹیو بھی ہوتا ہے. نیگیٹیو کا مطلب ہوا یعنی روزہ نام ہے دو چیزوں کا، کچھ کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کا. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کچھ کرنے کا نام ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام بھی ہے. یعنی روزے میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن سے بچا جاتا ہے، جن کو نہیں کیا جاتا. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو جا کر کے ہمارا روزہ مکمل ہوگا، ورنہ ادھورا رہ جائے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.